معزز ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے ارطغرل سیریل دیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ارطغرل سیریل دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فقہائے کرام کیا کہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اس پر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ارطغرل سے متعلق کچھ باتیں آ جاویں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ سیریل دیکھنے کو بعض علماء، بعض حفاظ اور بعض دانشوران اور مسلم عوام الناس جائز سمجھتی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ارطغرل سیریل دیکھنا جائز ہے بنسبت اس سے کہ دوسری کوئی سیریل دیکھی جاوے یا کوئی فلم دیکھی جاوے یا کوئی ڈرامہ دیکھا جاوے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ارطغرل سیریل دیکھ لی جاوے، یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیریل دیکھنے سے اسلامی حکومت کیسے بنتی ہے، اسلامی اقتدار کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو بعض لوگوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اس سے یہ دلیلیں شریعت نہیں مانتی ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے ارطغرل کی شرعی حیثیت پیش کریں گے، اور اس سے پہلے ارطغرل ڈرامہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے وہ ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ موجودہ ترکی کی اس شخصیت کے بارے میں ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ان کا نام ارطغرل تھا اور انہیں غازی ارطغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا زمانہ 1230 عیسوی سے لے کر 1281 عیسوی تک تھا، اور یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ قائی کے سردار تھے۔ ان کے والد سلیمان شاہ تھے۔ ڈرامہ ارطغرل کے 5 سیزن ہیں، جس کی جملہ اقساط کی تعداد 157 ہے۔ ہر قسط کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ ارطغرل اپنی کہانی، اپنی تیاری اور اداکاری کے اعتبار سے ایک شاہکار ہے۔ ڈرامہ ارطغرل ترکی کے خانہ بدوش قبیلہ قائی کی کہانی ہے، جس کے مطابق قائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر۔ یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جارے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے۔ آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ ارطغرل قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ہے۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی لڑتا ہے۔ پھر چرواہوں کی اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے، اور ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ سیریل دیکھنا جائز ہے۔ ہمارے خود دینی تعلیم یافتہ اور عصری تعلیم یافتہ کا یہ حال ہے۔ لیکن جب ہم ارباب افتاء و فتاوی سے رجوع ہوتے ہیں تو 2 ٹوک انداز میں بات واضح ہوتی ہے کہ ارطغرل سیریل دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ شریعت اس سیریل کو دیکھنے سے منع کرتی ہے۔ کیوں منع کرتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس سیریل کو دیکھنے میں خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ اسلام کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کی دلیلیں کیا ہے؟ تو دلیلیں یہ ہے، میں آپ کے سامنے فتاوی دارالعلوم دیوبند کا
فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ فتویٰ کی تحریر یہ ہے، سیریل یا فلم کیسی بھی ہو، اس میں کم از کم 3 خرابیاں یعنی ویڈیوگرافی، رقص، ناچنا اور موسیقی اور اجنبی عورتوں کی موجودگی ضرور پائی جاتی ہے، اور یہ تینوں امور ناجائز ہے۔ چنانچہ تصویر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور میوزک کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور لہو و لعب اور گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث اور اس کا ترجمہ ہے۔ اور بے پردہ اجنبی عورتوں کی موجودگی میں جو قباحت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ پھر وہ فلمیں جن میں سلاطین اسلام کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، ان میں ایک مزید خرابی یہ ہے کہ لوگ ایسی فلمیں دیکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے بعض علماء، بعض حفاظ، بعض دانشوران اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں یا ہلکا سمجھتے ہیں۔ اور گناہ کو ہلکا سمجھنا یا گناہ ہی نہ سمجھنا زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اور سلسلہ وار فلموں کے دیکھنے کی لوگوں کو جو لت لگتی ہے یا اس میں وقت کے ضائع ہونے کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا اور دیگر ضروری کاموں سے غفلت، لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ مذکورہ بالا خرابیوں پر مستزاد اضافہ یہ ہے کہ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ کوئی جائز کھیل تماشا بھی اگر فرائض و واجبات میں کوتاہی کا سبب بننے لگے تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی تاریخی فلموں میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے واقعات محض فرضی یا مبالغہ آمیزی پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں کذب، جھوٹ، افطرا اور غیبت تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ تو دیوبند کا فتویٰ تھا۔ پاکستان کے جامعہ اسلامیہ یوسف بن نوری ٹاون کراچی کا فتویٰ یہ ہے۔ ارطغرل الغازی ایک ترکی تاریخی ڈرامہ ہے جس میں خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل اور ان کے قبیلہ کے حالات کو فلم بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے تمام واقعات مستند اور تصدیق شدہ نہیں ہے، بلکہ اس داستان میں سچ اور جھوٹ دونوں کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے۔ معتبر ذرائع سے ملی اطلاع اور آپ کے سوال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کی کردار و مناظر بڑے سحر انگیز ہے، جس کی وجہ سے عوام و خواص بلکہ دیندار افراد تک اس پر فریفتہ ہے اور اس کے دیوانے بنے ہوئے، یہاں تک کہ بعض نام نہاد علماء اور خود ساختہ مفکرین بڑے بڑے مضامین لکھ کر اس کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں ضروری ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے ڈراموں کی شرعی حیثیت کو واضح کیا جائے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی فرمائی جائے۔ نیز دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی نے بھی سیریل کے نہ دیکھنے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ارطغرل الغازی سیریل کا دیکھنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اور جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے سے گناہ نہیں ہوتا ہے یا کم گناہ ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر رقص، ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، موسیقی رہتی ہے، اجنبی عورتوں کے چہرے دکھائے جاتے ہیں، ان کے کردار دکھائے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو سیریل دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کے سامنے نہ تو وہ پڑ جاتی ہے تو وہ تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے،
اور دینی امور سے، اسلامی احکامات سے وہ بے پرواہ اور غافل ہو جاتا ہے، اور ہر ایسا کام، ہر ایسی سیریل، ہر ایسا ڈرامہ، ہر ایسا فعل جس کی وجہ سے شریعت میں خلل پیدا ہوتا ہو، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ جیسے میچ دیکھنا اور دیگر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جن لوگوں کو ان چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے وہ وقت پر نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، روزے قضا ہو جاتے ہیں، اور دوسرے امور دنیا میں سستی آنے لگتی ہے۔ اس لیے آپ جان لیں کہ ارطغرل سیریل دیکھنا ناجائز ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس سیریل کو دیکھنے سے بچیں، اور جو لوگ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں یا آپ سے مشورہ طلب کرتے ہیں، آپ انہیں صراحتاً 2 لفظوں میں منع کر دیں کہ بھائی اسلام کے اندر ارطغرل سیریل کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔